تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ روئے زمین پر انسانوں کے علاوہ ان گنت مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ ان مخلوقات میں سب سے حیرت انگیز اور پراسرار مخلوق کو ہم جنات یا جنوں کے نام سے پکارتے ہیں، جو اس کرۂ ارض کی سب سے قدیم ترین مخلوق ہیں اور جسے رب کائنات نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ جنات کے وجود سے انکار نہیں کرتا، جبکہ تمام کفار چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، یہ سب کے سب بھی جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ نہ صرف دنیا بھر کے مذاہب بلکہ جدید سائنس بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کرتی۔ ہمیں مختلف انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں جنات سے جڑے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی مواقع پر نہ صرف جنات سے واسطہ پڑا بلکہ آپ نے انہیں دین حق کی تبلیغ بھی فرمائی اور بعض مواقع پر شیاطین و شریر جنات کو سزائیں بھی دیں۔ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی مستند واقعات سنائیں گے کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکراؤ آگ سے بنی اس سرکش مخلوق سے ہوا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنی اس معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو کی۔ مسجد نبوی کا شریر جن۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف فرما تھی۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ گزشتہ رات جب میں عبادت میں مشغول تھا تو اچانک ایک سرکش جن اور جماعتی شیاطین کا ایک نمائندہ میرے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ میری نماز میں خلل پیدا کر دی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے مجھ پر غالب نہ ہونے دیا۔ شیاطین کے اس نمائندے نے اگرچہ بہت سخت حملہ کیا لیکن وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر غلبہ عطا کیا اور اسے آپ کے تصرف میں دے دیا۔ یہاں آقائے دو جہاں فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس جن پر غلبہ حاصل کر لیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے مسجد نبوی کے کسی ستون سے سختی سے باندھ دوں تاکہ صبح جب تم لوگ مسجد میں داخل ہو تو اسے ستون کے ساتھ جھگڑا ہوا دیکھو۔ لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، مجھے جن و انس پر وہ حکومت اور تصرف عطا کر جو میرے بعد پھر کسی کو نہ حاصل ہو، لہٰذا مجھے حیا آ گئی اور میں نے اسے جانے دیا۔ لیلۃ الجن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکی دور میں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی میرے ساتھ چلے۔ چلتے چلتے ابن مسعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی بالائی حصے پر پہنچے تو میں نے بہت سے سیاہ فام لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ تم میرے آنے تک یہیں رکے رہنا۔ چنانچہ میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ آگے چلی گئی۔ رات بھر نبی نے ان کے ساتھ طویل گفتگو فرمائی اور فجر ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لے آئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ تھے؟ نبی نے فرمایا یہ نصیبین کے جن تھے، میرے پاس اپنے کچھ جھگڑوں کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے زیادی سفر بھی مانگا تھا جو میں نے انہیں دے دیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 4150۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف طریق کے ساتھ موجود ہے۔ مذکورہ واقعی کو لیلۃ الجن یعنی جنوں والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنی۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ ابلیس کا بھیانک منصوبہ۔
دلائل النبوات طبرانی اور کتاب العظمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائی گئی تو صبح کو بت قدوں کی تمام بت اوندھے پڑے تھے۔ تمام شیاطین نے یہ خبر ابلیس کو آ کر سنائی تو ابلیس گویا ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نبی مبعوث ہوا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ شیاطین جنات نے کہا کہ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں کوئی نہ ملا۔ پھر ابلیس خود ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلا اور اس نے آپ کو مکہ مکرمہ میں پا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں حالت سجدہ میں تھی۔ یہاں ابلیس نے آپ کو دیکھ کر یہ ارادہ کیا کہ وہ آپ کی گردن دبا دی، لیکن جب وہ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ آپ کی جانب بڑھا تو آپ کی حفاظت پر مامور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک ایسا دھکا مارا کہ ابلیس بہت دور جنگلوں اور ویرانوں میں جا گرا۔ کافر جن کا بت میں داخل ہو جانا۔ مکہ معظمہ میں ولید نامی ایک کافر رہا کرتا تھا جس کے پاس سونے کا ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنے بت کی عبادت کرتا کہ ایک دن اس کے بت میں حرکت پیدا ہوئی اور یہ بولنے لگا، لوگوں محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا۔ نعوذ باللہ۔ ولید یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ بت واقعی یہ جملے دہرا رہا تھا۔ یہ تمام کافر لوگ بہت خوش ہوئے اور اگلے دن ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا گیا تاکہ تمام اہل مکہ کو اس بت کی زبانی یہ جملے سنائے جا سکیں۔ مشرکین مکہ نے اس اجتماع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ یہاں آپ کی تحقیر و تضحیق کی جا سکی۔ جب اگلے دن تمام لوگ ولید کے گھر جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں تشریف لے آئے تو یہ بت بول اٹھا کہ اے لوگو، یہ جان لو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کا دین حق ہے اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے، تم اور تمہاری بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ ولید اپنے جھوٹے بت کی یہ باتیں سن کر بہت پشیمان ہوا اور اس نے بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، جیسے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو آپ کو راستے میں ایک شخص ملا۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں، میں کچھ عرصے کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو میرے اہل خانہ نے مجھے بتایا کہ مسفر نام کا ایک کافر جن ولید کے بت میں داخل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کرتا ہے۔ وہ یہ عمل آج دوبارہ انجام دینے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق کچھ کہتا میں نے اسے قتل کر دیا اور پھر میں اس بت میں داخل ہو گیا۔ بت نے آج جو کچھ بھی کہا وہ در حقیقت میں نے کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے اس غلام جن کے حق میں دعا فرمائی۔ بحوالہ کتاب جامع المعجزات۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کے علم میں بھی ایسا ہی کوئی واقعہ ہو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا جنات سے ہوا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے میں اسے شامل کر سکیں۔ ہمیں آپ کی رائے اور مشوروں کا انتظار رہے گا۔ دوستو، ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور انوکھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔